السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ طالبات، 44ویں دن آپ کو مکتوب نگاری سے متعلق سرگرمی حل کرنی ہے۔ خط لکھنے کی کبھی نہ کبھی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سے متعلق چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر خط 3 طرح کے ہوتے ہیں: ذاتی یا نجی خط، کاروباری خط، افسروں یا حاکموں کو خط۔ 3 ٹائپ کے خط دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ذاتی خط ہوتا ہے، ہمارا پرسنل جو ہوتا ہے، جو ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو لکھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کاروباری خط، جو کاروبار کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں جو لکھا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے افسروں یا حاکموں کو خط، جو ہم آفیسرز کو لکھتے ہیں یا کلاس ٹیچر کو لکھتے ہیں، ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر کو لکھتے ہیں، وہ ایک خط ہوتا ہے۔ ہر ایک خط میں درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے: خط بھیجنے والے کا پتہ، خط لکھنے کی تاریخ، القاب و آداب، حال و مقصد، خاتمہ پانے والے کا پتہ۔ تو یہ آپ چاہے کوئی بھی خط لکھ رہے ہوں، اس میں آپ کا پتہ ضرور ہونا چاہیے۔ جو خط بھیجتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، تاریخ کب لکھا گیا وہ ہونا چاہیے، اور پھر القاب و آداب، یعنی آپ کو جیسے اگر بڑا ہے تو محترم آپ لکھتے ہیں، چھوٹا ہے تو پیارا یا عزیز لکھتے ہیں، تو یہ القاب و آداب کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے خط میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ آپ کیوں خط لکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ خاتمہ بھی ہوتا ہے خط کا، جس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کا فرمانبردار طالب علم الف ب ج، یا آپ لکھتے ہیں ایک ذمہ دار شہری الف ب ج، وہ خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پانے والے کا پتہ، جو جس کو ہم بھیج رہے ہیں، جس کو خط لکھ رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ضروری ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے، خط میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اپنے والد کو خط لکھتے ہیں اور جنرل نالج کے امتحان میں کامیابی کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا کرنا ہے، والد صاحب کو خط لکھنا ہے، تو آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں ہاتھ کی طرف، دائیں جانب آپ کو پتہ لکھنے کے لیے اس کا ایک نمونہ تیار کیا گیا ہے۔ آپ پورا خط کا نمونہ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے، اوپر آپ پہلے نام لکھیں گے الف ب ج، اس کے بعد آپ پتہ لکھیں گے، اس کے بعد آپ تاریخ لکھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ لکھیں گے، جیسے الف ب ج، مثال کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں کہ اردو روڈ اسلام پورہ، عائشہ اپارٹمنٹ، اردو روڈ اسلام پورہ بھیونڈی، آپ نے ایسا لکھا مثال کے طور پر۔ اس کے بعد آپ نے لکھا تاریخ، کون سی تاریخ کو آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ نے سمجھو لکھا کہ 10 اگست 2021۔ اس کے بعد آپ ادھر تھوڑا سا جگہ چھوڑ کے آگے آپ لکھیں گے محترم والد صاحب، اور نیچے لکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، خیر خیریت کا ایک پیراگراف لکھیں گے، اور دوسرا پیراگراف میں آپ بتائیں گے جنرل نالج کے امتحان میں آپ کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کی خوشخبری آپ کو سنانی ہے۔ تو آپ بتائیں گے کہ کہاں وہ جنرل نالج کا ایگزام کس تنظیم کے نے جو ہے اس کو منعقد کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں کس طرح کے راؤنڈ رکھے گئے تھے، اور اس میں آپ کیسے کامیاب ہوئے، کتنے نمبرات سے کامیاب آپ نے حاصل کیے، آپ کی پوزیشن کیا رہی، وہ سب آپ کو لکھنا ہے۔ پھر آپ آخر میں لکھیں گے آپ کا فرمانبردار بیٹا یا بیٹی الف ب ج۔ اس طرح سے یہ خط آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک خط آپ کو لکھنا ہے کہ پکنک کے حالات سے باخبر کرنے کے لیے اپنے دوست کو خط لکھیے۔ یہ بھی دوست کو خط لکھنا ہے، تو یہ بھی غیر رسمی خط، نجی خط میں اس کا شمار ہوگا۔ پہلے آپ اپنا پتہ لکھیے، پھر اس کے بعد آپ لکھیں گے پیارے دوست، نام بھی لکھ سکتے ہیں، پیارے دوست ابو ذر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مثال کے طور پر۔ پھر اس کے بعد آپ خیر خیریت کا پیراگراف لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ پکنک کے حالات، یعنی آپ پکنک کے لیے گئے تھے اور وہاں جو حالات پیش آئے، وہاں جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے، وہ آپ لکھیں گے اپنے دوست کو۔ تب اپنے اعتبار سے لکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے تمہارا پیارا دوست فلاں فلاں الف ب ج۔ اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کاروباری خط اور افسروں کو خط لکھنا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کیجئے، اس کے لیے آپ یہ تیار کر لیجئے کہ 3 دن کی رخصت طلب کرنے کے لیے کلاس ٹیچر کے نام عریضہ، یہ آپ لکھ لیجئے۔ آپ لکھیں گے کہ آپ کے گھر میں شادی ہے، اس لیے آپ کلاس ٹیچر کے نام خط لکھ کر 3 دن کی رخصت طلب کیجئے۔ یہ سوال آپ کا رہے گا۔ پھر آپ اس میں آپ اپنا پتہ لکھیے، پھر محترم کلاس ٹیچر صاحب، ان کی اسکول کا پتہ ڈال دیجئے۔ پھر اس کے بعد مقصد لکھیے 3 دن کی رخصت طلب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنا پہلا پیراگراف آپ کا جو رہے گا، تو اس میں
جو آفیسرس کو یا دفتر میں جو خط لکھا جاتا ہے یا اسکول وغیرہ میں، تو اس میں آپ کو خیر خیریت وغیرہ کے آپ کو پیراگراف عام طور سے نہیں لکھنے ہوتے، آپ صرف بتائیں گے کہ آپ کس وجہ سے چھٹی لینا چاہتے ہیں، تو آپ وہ لکھیں کہ عرض تحریر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کی شادی ہونے کی وجہ سے ہم کو 3 دن کی رخصت درکار ہے، اور فلاں جگہ شادی ہے وہاں ہم کو جانا ہے۔ اس طرح آپ لکھیں میں فلاں درجے کی طالبہ ہوں یا طالب علم ہوں، اور 9G2 یا جو بھی آپ جس ڈویژن میں پڑھتے ہیں آپ وہ لکھیں گے، نام لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ مجھے 3 دن کی رخصت چاہیے، اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ جو تعلیمی نقصان ہوگا میں اس کی بھرپائی کی کوشش کروں گا یا کروں گی، آپ کی طالبہ فرمانبردار طالبہ الف بے جیم۔ اس طرح سے آپ کو یہ خط لکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔